نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. واو کا معنی اور، بشر خوشخبری دے دو، الذین وہ لوگ جو، آمنو وہ ایمان لائے، واو کا معنی اور، عملو انہوں نے عمل کیا، الصالحات نیک، اور ابلیغ لکھ لیں درست، پھر آگے چل کے وضاحت کریں گے انشاءاللہ. انا کا معنی ہم کہتے تھے بے شک، اور انا کا معنی ہے کہ، کاف ہے کہ، انگریزی والا دیٹ جو لگاتے ہیں کہ. لہم دو لفظوں کا مجموعہ ہے، لام کا معنی لیے اور ہم کا معنی وہ لوگ، دونوں ملے تو معنی بن گیا ان کے لیے. ان کے لیے الگ الگ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر لفظ کا معنی ہمیں پتہ چل جائے. جنات باغات، تجری وہ بہتی ہے، من کا معنی سے، اور تحتہا دو لفظوں کا مجموعہ ہے، تحت کا معنی نیچے اور ہا کا معنی اس کے. الانہار نہر کی جمع ہے نہریں، اور ابلیغ دریا، دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. نہریں جمع ہے. کلما جب کبھی، رزقو انہیں رزق دیا گیا، انہیں رزق دیا گیا. یہ جس طرح انگریزی میں پیسے وائس ہوتا ہے نا، عربی میں اس کو فعل مجہول کہتے ہیں، جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا. انہیں رزق دیا گیا. منہا دو لفظوں کا مجموعہ ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھا. کون کون سے دو لفظوں کا؟ من اور ہا، دونوں کا معنی کیا ہوگا؟ سے، اور ہا کا معنی اس، یعنی اس سے. منہا اس سے. پھر من ہے، من کا معنی سے، بریکٹ میں اس کے ساتھ لکھ لیں کچھ، سے کے ساتھ کچھ. کچھ اس لیے کہ جو عربی گرامر سے کچھ واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک من ایسا ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے من للتبعیض، کہتے ہیں یہ بعض کے لیے آیا ہے، یعنی کچھ حصہ. تو ابھی فی الحال ہم من کا معنی سے اور بریکٹ میں کچھ. ثمرۃ پھل، رزقاً رزق، اور ہم نے اس کا معنی غذا بھی لکھا تھا تو دونوں لکھ لیں ابلیغ ڈال کے. قالو انہوں نے کہا، ہذا کا کیا معنی؟ یہ، ہذا یہ، الذی وہ جو، رزقنا ہمیں رزق دیا گیا. یہ بھی فعل مجہول ہے، پیسے وائز جیسے ہوتا ہے، ہمیں رزق دیا گیا. من کا معنی سے اور قبل کا معنی پہلے. واو کا معنی اور، اتو بھی انہیں دیا جائے گا، انہیں دیا جائے گا. متشابہہ ملتا جلتا،
ملتا جلتا. اردو میں مشابہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ لکھنا چاہیں تو دونوں لکھ لیں، مشابہ ملتا جلتا. وَلَهُمْ کا کیا معنی ہوگا؟ اور ان کے لیے. واو کا معنی اور، لام کا معنی لیے، ہم کا معنی ان کے. فیہا دو لفظوں کا مجموعہ ہے، کون کون سے؟ فی اور ہا. فی کا معنی میں، اور ہا کا معنی اس، یعنی اس میں. ازواج جوڑے، ازواج جوڑے. مطہرۃ پاکیزہ. وہم واو کا معنی اور، ہم وہ جمع کے لیے بریکٹ میں جمع لکھ لیں. فیہا فی کا معنی میں اور ہا کا معنی اس، یعنی اس میں. خالدون ہمیشہ رہنے والے. یہ ہو گیا جی لفظی معنی. اب محاورہ کی طرف آتے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں خوشخبری دے دیجئے، انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان لہم، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا. جب کبھی انہیں ان میں سے کچھ پھل رزق کے طور پر دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے رزق دیا گیا. حالانکہ انہیں ان سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ با محاورہ ترجمہ ہوا. اب اس آیت کریمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے قرآن مجید کا ذکر ہوا اور تھوڑا سا سخت لہجے میں. سورہ بقرہ کے شروع میں نرم لہجے میں بتلایا گیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. پھر آگے ساری باتیں جو ہم نے ذکر کی وہ بتائی گئی کہ کتنی قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ ماننے والے، کچھ نہ ماننے والے، اور کچھ منافق قسم کے، کبھی مانتے کبھی نہ مانتے، اوپر سے مانتے اور اندر سے نہ مانتے. ان کا انجام کیا ہوگا وہ بتانے کے بعد قرآن کا پروگرام بتایا کہ قرآن کی ساری تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے ہو کر رہ جاؤ، جو کچھ وہ کہتا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اس سے علاوہ ادھر ادھر کچھ نہ کرو. اسی کو اللہ کی بندگی اور عبادت کہا گیا. پھر قرآن مجید کا ذکر ہوا، وہ خلاصہ تھا، اور اس کے بعد تفصیل شروع ہوئی ہے. جب تفصیل شروع ہوئی تو اس وقت تک رد عمل سامنے آ چکا تھا. وہ لوگ بڑھ چڑھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس کو مانتے نہیں، آپ کہہ رہے کہ شک نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ان کو، یہ کہا کہ اچھا اگر تمہیں شک ہے تو تم کیا کرو، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور اللہ کو چھوڑ کے جتنے لوگ تم سے حاضر ہو سکتے ہیں حاضر کر کے لے آؤ. ایک میدان میں سارے جمع ہو جاؤ، سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، اور ایک صورت بنا کے لے آؤ جو اس جیسی صفات رکھتی ہو جس جیسی کہ صورتیں قرآن مجید میں آئی ہیں. اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ہم ابھی سے بتا رہے ہیں کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر یاد رکھو اس آگ سے بچنے کی کوئی تدبیر کرو جس کا ایندھن کیا ہوگا،
انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، تو اس سے بچنے کی تدبیر پھر کیا ہے کہ اس پہ ایمان لے آؤ، تدبیر تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر تم بچنے کی تدبیر نہیں کرو گے تو آگ میں جاؤ گے، کیونکہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو پھر کافروں کا پہلے تذکرہ ہوا تھا نا، لہم عذاب عظیم، یہاں پھر آ کے بتا گیا کہ جو نہیں مانے گا اس کو اس آگ میں جانا پڑے گا جس میں انسان اور پتھر جلیں گے۔ پھر اس آیت کریمہ میں جو مان رہے ہیں ان کے بارے میں بتلایا، تھوڑی سی ترتیب بدلی ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں پہلے ماننے والوں کی بات بتائی تھی، پھر نہ ماننے والوں کی، اور پھر دوگلے لوگوں کی جو درمیان میں رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیا کیا، پہلے تو قرآن مجید کے بارے میں چونکہ چیلنج دیا ہے، تو چیلنج جو نہ مانے، یعنی چیلنج جو ہے جو اس کا مقابلہ کرے پھر اس کو سزا سنانی ہوتی ہے، اس کو بتا دیا کہ جو نہیں مانے گا وہ کہاں جائے گا، جہنم میں جائے گا، کیونکہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کی بات بتائی اور ذرا تفصیل کے ساتھ، آیت ایک ہی ہے لیکن تھوڑی سی تفصیل اس میں ہے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، آپ ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک صفت کون سی، بشیر، اور دوسری صفت نذیر۔ بشیر کا معنی خوشخبری دینے والا اور نذیر کا معنی ڈرانے والا۔ تو یہاں پہ خوشخبری والی صفت ہے، فرمایا کہ آپ کیا کریں، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ صالحات کا معنی ہم نے نیک کیا ہے اور اس کے ساتھ درست بھی لفظ لکھوایا ہے۔ تو جن حضرات نے حج عمرے کے لیے یا ویسے پاسپورٹ بنائے ہیں، اس کے اندر تھوڑی تھوڑی عربی کہیں نہ کہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے ایک جگہ پہ صالح لغایت کذا یا تنتہی صلاحیتہ، ایسے دو الفاظ لکھے ہوتے ہیں، یا صالح یا صلاحیت۔ وہ جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں ان کا معنی انگریزی میں ہوتا ہے ویلڈ اپ ٹو سو اینڈ سو، فلاں تاریخ تک کار آمد رہے گا، اس کا معنی ہوتا ہے ویلڈ، یعنی یہ کار آمد رہے گا۔ تو صالح کا بنیادی معنی درست اور کارآمد ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے درست اور کارآمد کام کیے۔ درست اور کارآمد کون سے ہوں گے کام، جن سے اللہ پاک راضی ہیں، اور جو شیطان والے کام ہیں وہ درست اور کارآمد نہیں ہوں گے، بیکار ہوں گے اور انسان کو نقصان پہنچائیں گے۔ انہی کو ہم کہتے ہیں نیک اعمال۔ جو لوگ یہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بتا دیجئے کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ دنیا میں آپ حضرات تھوڑا سا غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے ساتھ انسان کی بہت محبت ہوتی ہے، اور جو زرعی زمین ہو اور اس میں باغات وغیرہ لگائے جا سکیں، عربوں کے ملکوں میں جو لوگ رہے ہیں ان کو پتہ ہے، مجھے بھی تھوڑا سا موقع ملا، کچھ سال میں نے گزارے، تو عرب لوگ کیا کرتے ہیں، صحرائی زمینیں ہیں ان کی، جو خلیج والے ہیں خاص کر صحرائی زمینیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے شہروں سے دور اپنے اپنے مزرعے بنائے ہوئے ہیں۔ مزرعہ کیا ہوتا ہے، ان کا باغیچہ ہوتا ہے، تو وہ چھٹیوں میں بچوں کو لے کے مزرعے کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہاں انہوں نے اپنے محلات کا ایک چیزیں جو ہیں وہ بنائی ہوتی ہیں، اور وہاں مصنوعی چشمے اور وہاں پہ جناب ٹیوب ویل اور یہ ساری چیزیں لگائی ہوتی ہیں، اور وہاں وہ کچھ دن جا کے رہا کرتے ہیں۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس بندے کا ہاتھ پڑ جائے اور جس کو کچھ آسانی ہو جائے، وہ بھاگ کر کیا کوشش کرتا ہے کہ کچھ زمین کا ٹکڑا حاصل کر لیں، اور اگر باغ کے لیے زمین حاصل نہ کر سکے تو گھر میں ہی کوشش کرتے ہیں لوگ کہ کیا کچھ نہ کچھ گرینری ہونی چاہیے، گملے وغیرہ جو ہیں انہیں جمع کر کے کچھ نہ کچھ گھر میں لگا لیا کرتے ہیں۔ انسان کو پودوں سے محبت ہے، اور انسان کو کس سے محبت ہے، زمین سے محبت ہے۔ حالانکہ دنیا میں دھری کی دھری رہ جائیں گی، لیکن انسان کی نیچر یہاں بتائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا روکھی سوکھی کھا لو گے، ایمان لاؤ گے، اچھے عمل کرو گے تو ہم تمہیں وہاں پہ ایسے فارم ہاؤس بنا کے دیں گے کہ دنیا میں تم نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے۔ وہاں پہ تمہیں وسیع زمینیں ہم دیں گے، جہاں تک تمہاری نظر جائے گی وہاں تک تمہیں ہم جائیداد دے دیں گے، اور اس کے اندر باغات لگے لگائے ہوں گے، تمہیں خود محنت کرنی نہیں پڑیں گی۔ تو وہاں پہ باغات ہم تمہیں عطا فرما دیں گے، الاٹ کر دیے جائیں گے تمہارے نام کے، اور کوئی تم سے لے نہیں سکے گا۔ آیت کے آخر میں ہے تو باغات، کچھ تو باغات ایسے ہوئے کہ ٹیوب ویل اپنا لگانا پڑے تو وہ تو مشکل ہوتا ہے ذرا،
اتنا پانی کہاں ٹیوب ویل کھینچ سکتا ہے کہ پورے باغ کو وہ سیراب کر سکے؟ اور اگر نہری پانی مل سکے تو کیا ہی بات ہے۔ ہمارے ہاں پنجاب میں تو لڑائی ہوتی ہے نہری پانی کے، اس کے اوپر لڑائیاں اکثر ہو جاتی ہیں، لوگ قتل ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جائیداد ہم تمہیں دینے والے ہیں اس میں جو باغات ہم نے لگائے ہوئے ہوں گے، درختوں کے نیچے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی جڑوں کے نیچے سے نہیں، بلکہ درخت سائے دار ہیں، بہت بڑے درخت۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے درخت جو ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہیں، وہ چٹیل میدان ہیں، تم اپنے درخت وہاں خود لگاؤ، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وہ بڑے بڑے درخت ہوں گے سایہ دار اور پھلدار، اور ان کے سائے کے نیچے سے کیا ہو رہا ہوگا؟ نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جن حضرات نے نہر کے قریب بیٹھ کے دیکھا ہے، گرمی کا موسم ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، اور نہر کے کنارے کوئی درخت لگا ہو، شیشم کا یا کسی اور چیز کا، اس کے نیچے آدمی بیٹھ جائے تو ایئر کنڈیشنر کو بھول جاتا ہے، وہاں پہ موسم اتنا زیادہ خوشگوار ہوتا ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ کو دیکھو، مجھے اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، ان کی عقل جاتی رہی ہے۔ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ نہریں میرے نیچے سے بہہ رہی ہیں، میرے باغات، میرے محلات، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ افلا تبصرون، تم دیکھ نہیں سکتے کیا؟ تم عقل نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو؟ اتنی نعمتیں میرے پاس ہیں اور پھر تم کہتے ہو کہ خدا کوئی اور ہے، خدا تو میں ہی ہوں۔ تو نہریں دیکھ کے اس کا دماغ جو ہے پھر گیا، اور باغات دیکھ کے اس نے کہا کہ میں تو خدا ہوں۔ ایک اور تھا شداد جس نے جنت بنائی تھی، اس نے بھی نہریں کھودی اور کیا بنایا؟ درخت لگائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب کو بھول جاؤ گے جب ہمارے پاس پہنچو گے، ایک کام کرو، ایمان لے آؤ اور نیک اعمال کرو۔ نیک اعمال کیا ہوں گے؟ نیک اعمال میں صرف نماز روزے پہ نہیں لگائے رکھوں گا، بلکہ نیک اعمال میں جو بھی اچھا کام ہو انسانیت کی خدمت کے لیے میں نے تمہاری رہنمائی کر دی ہے۔ تجارت کیسے کرنی ہے، شادی کیسے کرنی ہے، اولاد کو کیسے پالنا ہے، اور دنیا کے ساتھ لینا دینا کیسے کرنا ہے، دنیا کا کام کرتے رہو گے لیکن میری ہدایت کے مطابق کرنا، یہ سارے نیک اعمال ہوں گے۔ تو پھر میں تمہیں کیا دوں گا؟ میں تمہیں یہ جائیداد دوں گا جس میں باغات لگے ہوں گے اور نہریں اس کے نیچے سے بہہ رہی ہوں گی، کسی کے ساتھ نہر کا جھگڑا تمہارا نہیں ہوگا اور پانی کا کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ پھر وہاں پہ تمہاری مہمان نوازی بھی ہوگی۔ مہمان نوازی ہوگی تو کس چیز سے؟ ہم آپ کو پھلوں سے مہمان نوازی کیا کریں گے۔ تو جب پھلوں سے مہمان نوازی کریں گے تو لوگ دیکھ کے کہیں گے اچھا یہ تو کیلا ہے اور یہ سیب ہے اور یہ تو انگور ہیں، یہ تو ساری وہی چیزیں جو دنیا میں ہمارے پاس ہوا کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس فی الدنیا مما فی الجنت الا الاسامی، کہ جنت میں جو کچھ ملے گا اس کے نام ہی صرف دنیا میں ہیں اور اصل چیزیں وہ نہیں ہیں۔ کیلا، مالٹا، سیب وغیرہ جو ہے یہ نام سمجھو دنیا میں ہے، اصل چیزیں تو کہاں ہوں گی؟ وہ جنت میں ملنے والی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں وہ کچھ ہوگا ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، جسے کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، ولا خطرت بقلب بشر، کسی آدمی کے دل تک وہ بات نہیں گزری ہوگی کہ جنت میں کیا کچھ ملنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ لکم فیہا ما تشتہیہ الانفس، وہاں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تمہارے دل چاہیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم زبان سے نکالو گے، جس کا دعویٰ کرو گے وہ پورا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہم دیں گے۔ اور اس سے اگلی چیز، انسان چاہتا ہے زمین ہو، باغات ہوں اور پھل فروٹ ہوں اور بہت بڑا گھر ہو اور کیا ہو؟ شادی ہو، بال بچے ہوں اور رونق لگی ہوئی ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہاں بھی ہم تمہارے گھر بسانے کے لیے تمہارے جوڑے تمہیں مہیا فرما دیں گے۔ اکثر مترجمین نے یہاں لکھا ہے پاکیزہ بیویاں اللہ پاک دیں گے، کوئی حرج نہیں، وہ بھی ترجمہ ہے۔ تو پھر جو ہے خواتین کے سلسلے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ نیک خواتین کے لیے کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی نیک جوڑوں کا بندوبست فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا تھا جب وفات ہو رہی تھی، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، ان کو فرمایا تھا کہ اے خدیجہ جب جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ نے کہا سب سے پہلی میں آپ کی بیوی، شادی آپ نے میرے ساتھ کی اور میری زندگی میں کسی اور سے شادی نہیں ہوئی، یہ سوکن والی بات کیا؟ عورت میں
کمزوری ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفسرین نے یہ فرعون کے ذکر کے تحت لکھا ہے، جہاں آیت ہے نا کہ اللہ نے ایمان والوں کی مثال دی ہے، ایسے ایمان لاؤ جیسے فرعون کی بیوی ایمان لائی، جہاں وہ مثال دی ہے وہاں یہ بات مفسرین نے لکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ جنت میں فرعون کی بیوی کا نکاح میرے ساتھ کرے گا، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدر اس کے ساتھ لکھ دیا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو پاکیزگی کتنی ہوگی جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی۔ ایک تو ہوتا ہے نا بیچاری بعض خواتین بہت زیادہ غصے والی، اور غصے والی نہ بھی ہونا تو پھر بھی ان سے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ بیچارے مردوں کو وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ایک دفعہ خواتین کو باز فرمایا تو یہ فرمایا کہ جہنم میں نے سب سے زیادہ جانے والی عورتیں دیکھی تو عورتیں ساری پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے، ہم بھی نمازیں پڑھتی ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی عمل کرتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں، تو پھر وہ ہم کیوں جہنم میں جانے والے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکفرن العشیرہ، تم لوگ اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو کہ اگر ساری زندگی وہ تمہاری خدمت کرتا رہے اور کبھی ان سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو تمہارے الفاظ یہ ہوتے ہیں، ما رأیت منک خیرا قط، آج تک تجھ سے مجھے کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوئی۔ تو اس وجہ سے تو اس لیے یہ فرمایا ازواج مطہرۃ، جسمانی لحاظ سے بھی پاک، زبان کے لحاظ سے بھی پاک، اخلاق کے لحاظ سے بھی پاک، محبتیں ہی محبتیں ہوں گی۔ پھر سب سے بڑی اور دولت کیا ہوگی کہ یہاں کے یا تو زمین پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے یا کوئی پٹواری کو مل ملا کے کیا کر لیتا ہے، استعمال جب ہوتے ہیں تو استعمال میں آگے پیچھے کر جاتا ہے یا کوئی اور چکر چلا جاتا ہے، لیکن وہاں کیا ہم فیہا خالدون، جو الاٹمنٹ آپ کے نام ہوگی آپ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی اس میں سے نکالے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔